السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال تعالی ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه۔ اللہ رب العالمین کی تعریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو۔ محترم حضرات، ہمیں ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ گواہی دینی چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری رسول اور آخری پیغمبر ہیں۔ دین اسلام کو اللہ رب العالمین نے آج سے 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے تقریباً مکمل کر دیا تھا، اور مکمل کر کے اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والے جو بھی مسائل تھے ان تمام مسائل کا حل بھی اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا تھا، اور اسلام کو اللہ رب العالمین نے بحیثیت دین تمام دینوں میں سب سے زیادہ پسند فرمایا ہے، اور اس کے اندر تمام مسائل کا، قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل بھی اللہ رب العالمین نے بتلا دیا ہے۔ آج ہم جس حالات سے گزر رہے ہیں آپ سب کی نظروں کے سامنے ہے۔ لاک ڈاؤن کا ماحول ہے، سارے لوگوں کو اپنے گھروں میں بند کر دیا گیا ہے، لوگوں کا ادھر ادھر چلنا پھرنا، اپنے کاروبار میں مشغول رہنا، اسکول اور مدرسوں میں تعلیم کا سلسلہ، اسی طرح سے آفسوں میں، فیکٹریوں میں، کمپنیوں میں، ہر جگہ پر جو ہے لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، اور ہر طرف کاروبار بند ہیں، ہر طرف سلسلہ جو ہے رکا ہوا ہے، لوگ ایک دوسرے سے ملاقات بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک ملاقات کا اور لوگوں کے حال احوال معلوم کرنے کا معاملہ ہے، سوشل میڈیا کے اس دور میں یہ بڑی آسان چیز ہے، اور بڑی آسانی سے ہم ایک دوسروں کے حال اور احوال معلوم کر لیتے ہیں۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سارے لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے جو یہ حالات پیدا کیے ہیں یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہیں، ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں، اور اس میں جو ہے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کسی خیر کا پہلو جو ہے چھپا رکھا ہے۔ اس میں ہمارے لیے خیر ہوگا انشاءاللہ العزیز، اس میں ہمارے لیے بھلائی ہوگی، اس لیے ہمیں ان حالات میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان حالات میں رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین پر اعتماد اور بھروسہ کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو بخیر و عافیت رکھے، اس کووڈ-19 اور کرونا جیسی بیماری سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم سب کو بچا کے رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمارے حال اتنے خستہ نہ کرے کہ ہم جو ہے
بھوکمری کے شکار ہونے لگیں یا کسی اور پریشانی کا شکار ہونے لگیں۔ اللہ رب العالمین سے مسلسل دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین ہمیں اس بیماری سے، اس وبا سے جلد نجات عطا فرمائے گا۔ دین اسلام مکمل ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی باقی نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے کوئی کمی باقی نہیں چھوڑی ہے، اور جو کچھ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آخری نبی، آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی امانت داری اور دیانت داری سے امت تک اس کو پہنچا دیا ہے۔ ان حالات میں بھی شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے اور ہمیں طریقہ بتلاتی ہے کہ کس طرح سے ہم اس وبائی بیماری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور کس طرح کے حالات میں ہم کیا رویہ اور کیا طریقہ اپنائیں۔ عبادتوں کے لیے عبادت گاہوں پر پابندی لگی ہوئی ہے، لیکن عبادتوں پر پابندی نہیں لگی ہے، صرف عبادت گاہوں میں جمع ہو کر لوگوں کو عبادت کرنے پر پابندی لگائی گئی ہے کہ لوگ کسی بھی جگہ بھیڑ بھاڑ اکٹھی نہ کریں اور کسی بھی عبادت والی جگہ پر اکٹھے ہو کر عبادت نہ کریں۔ تو یہ صرف حکومتوں اور طبی صلاح کاروں کا ہی مشورہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے اکابر علماء نے بھی ہم سے یہی اپیل کی ہے اور ہمیں یہی صلاح اور مشورہ دے رہے ہیں کہ ہم ان حالات میں بھیڑ بھاڑ والی جگہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور مسجد میں یا اس طرح سے اور دیگر مذہب کے لوگ دیگر عبادت گاہوں میں جمع ہو کر عبادت کے لیے جمع نہ ہوں۔ علماء نے بھی ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ ہم عبادت ترک نہ کریں، عبادت پہلے سے زیادہ کریں، نوافل کا اہتمام فرائض کے علاوہ کریں، اللہ رب العالمین سے زیادہ استغفار کریں، توبہ اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں، لیکن بھیڑ لگا کر اکٹھے ہو کر اور مسجدوں میں جمع ہو کر ایسا نہ کریں، بلکہ انفرادی طور پر اپنے گھروں میں جو ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، رات کی تنہائی میں اٹھ کر اللہ رب العالمین سے دعا مانگیں، اللہ رب العالمین سے استغفار کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان مہلک بیماری سے، اس مہلک وبا سے، اس بیماری اب 2-3 دنوں کے اندر جو ہے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے، جسے میں ہم مسلمان بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی مسرت کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں منہمک کر لیتے ہیں اور اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں، ذکر میں، تلاوت میں گزارتے ہیں، راتوں میں تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، اور ایسا ہر سال ہم رمضان آنے پر کرتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس رمضان میں ہم تذک و احتشام کے ساتھ، خوشی اور مسرت کے ساتھ عبادتوں میں آگے بڑھیں، لیکن رمضان المبارک کے علاوہ بھی جو مہینے ہیں ان میں بھی ہم کثرت سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس رمضان المبارک کے مہینے میں چونکہ عام طور سے لوگ تراویح میں اکٹھے ہوتے ہیں، فرض نمازوں میں مسجدوں میں اکٹھے ہوتے ہیں، تو اس سال جو ہے ہم سب کو چاہیے کہ ہم جو ہے حکومتوں نے جو پابندیاں عائد کی ہیں اور ہمارے اکابر علماء نے، ہمارے مدارس اور مراکز کی ذمہ داروں نے ہم سے جو اپیل کی ہے کہ ہم مدارس اور مساجد میں یا اس طرح سے دیگر عبادت گاہوں میں اکٹھے ہو کر عبادت نہ کریں، ہم اس پر عمل کریں اور مسجدوں میں اکٹھے نہ ہوں، بلکہ اپنے گھروں پر کوشش کریں کہ اپنے گھروں پر جو ہے تراویح کی نماز پڑھیں، یا اس طرح سے ایسا بھی کیا سکتا ہے کہ اپنے گھر میں اپنے خاندان والوں کو بھی شامل کر کے ایک ساتھ جو ہے سارے لوگ جو ہے تراویح کا اہتمام کریں، عورتوں کے لیے بھی انتظام کر لیں، مرد اور عورتیں سارے لوگ جو ہے ساتھ میں مل کر اپنے گھروں میں تراویح کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین ہمیں
اس کا ثواب عطا فرمائے گا، اور گھر میں ہی اپنے تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، اور اسی طرح سے جو ہے اپنے پاس پڑوس میں جو ہے غرباء و مساکین کا خیال رکھیں، جو یتیم ہوں، بیوہ اور مسکین ہوں، ان کا خیال رکھیں، اور جو اللہ رب العالمین توفیق دے آپ ان کے سحری کا، ان کے کھانے پینے کا، ان کے افطاری کا انتظام کریں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ رب العالمین اس مہلک وبا کو جلد سے جلد اس دنیا سے ختم فرمائے، تاکہ ہمارے حالات جو ہے پہلے کی طرح سے ہو جائیں، اور ہمارے مساجد، مدارس اور اس طرح سے اور بھی دنیا میں کاروبار جو ٹھپ ہیں، رکے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے چیزیں